یورپ کی یا مغربی طاقتوں کی سب سے بڑی جو خطرناک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے مثبت پہلو پر تو ایمان کھو بیٹھے ہیں۔ عیسائیت بڑے تعصب کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور ایندھن استعمال کرتی تھی۔ وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بدظنی رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخت جابرانہ کارروائی کریں تو یورپ کہے ہاں ٹھیک کرتے ہو، یہیں بڑے خبیث لوگ۔ حضرت صاحب اور دوستو، یہ ٹھیک ہے، بے شک آج کل وہ ورلڈ وار فرسٹ یا ورلڈ وار سیکنڈ تو نہیں لگی ہوئی، مگر بھی پھر بھی دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی تاریخ میں بار بار آیا ہے کہ جب بھی کبھی بہت مشکل، بہت خطرناک حالات سے دنیا کے رخ کو موڑا گیا ہے، تاریخ کے رخ کو موڑا گیا ہے، تو اس وقت وہ مائنورٹی کمیونٹیز کی جد و جہد نے ان کی قربانی نہیں موڑا ہے۔ اور اس بات کو خاص طور پر جو لاسٹ جو رشین جو صدر تھے گورباچوف، انہوں نے تو خاص طور پر اس کو مانا اور مان کے چلے اس وقت کو۔ تو اس کے لیے وہ میرے من میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ ضرور اس جو آج کل کے حالات ہیں اور وہ کس طرف، کس ڈنگ کی طرف کس طرف جا رہے ہیں، رخ کیا ہے، اور کیسے ان سے نجات، خطرے سے نجات جو حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ سے میں ڈائریکشن کے لیے درخواست کروں۔ پتہ ہوتا کہ آپ کو اس سوال میں دلچسپی ہے تو آپ کو صبح آنے کی دعوت دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج صبح میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک سویڈن کے ممبر پارلیمنٹ سے جو اپنے جنوبی سویڈن کے اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور سویڈن کی نمائندگی کرتے ہیں سارے یورپ میں، ان کے مفادات کی بھی اور ان کے مفادات کی بھی، اکٹھے مل جل کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ اسی فکر میں یہاں آئے اور مجھ سے اصرار کر کے وقت لیا، کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے وہاں سویڈن میں بات ہو چکی تھی۔ کارل مار ان کی جگہ ہے، اور چونکہ وہاں وہ میری باتیں سن کر خوش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں وہاں جا کے رہنمائی حاصل کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مسائل آپ نے اٹھائے، یہ سارے انہوں نے اٹھائے اور اس کا میں نے ان کو جواب دیا، سمجھایا، اور بہت خدا کے فضل سے مطمئن ہو کے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے اب تسلی ہو گئی ہے، انہی خطوط پر میں یورپ میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا اور واپس جاؤں گا تو سویڈن میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل کو جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھاؤں کہ امن کی یہی راہ ہے۔ وہ چونکہ ضمنی سوال بہت سے تھے، اس لیے وہ بہت لمبی گفتگو تھی۔ جو مرکزی نقطہ اس سوال کا، اس میں ان کو میں نے سمجھایا کہ یورپ کی یا مغربی طاقتوں کی سب سے بڑی جو خطرناک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے مثبت پہلو پر تو ایمان کھو بیٹھے ہیں کلیتاً، اور منفی پہلو کا شکار ہو گئے ہیں اور زیادہ، یعنی مذہب کو بین الاقوامی نفرتوں کا ذریعہ بنانے میں وہ ایک بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کرنے لگ گئے ہیں۔ آج صبح سویڈن کے ایک ممبر پارلیمنٹ تشریف لائے تھے بعض سوالات لے کر۔ ان سوالات کا جو رخ تھا وہ اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا کہ جو نئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یورپ میں، اس سے امن کو بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور بین الانسانی تعلقات میں بھی رکھنے پڑنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ مشرق اور مغربی یورپ کے درمیان ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن سے خطرہ ہے کہ آگے جا کر یہ جو اختلافات ہیں بڑھ کر کوئی خطرناک صورت اختیار کر لیں۔ جنوبی یورپ میں جو شمالی افریقہ سے لوگ آتے ہیں، ان کے آنے کے نتیجے میں
غیر ملکیوں کے وجود کا احساس کچھ رد عمل بھی پیدا کر رہا ہے. یہ میں خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچیں کیا تھیں اور کیوں فکر مند تھے. تو وہ ظاہر یہ کر رہے تھے، آخری شکل ان کے پہلی سوچ کی یہ تھی کہ جو غیر ملکی یورپ میں آباد ہیں، خطرہ بڑا انہی کی طرف سے ہے، اور ان کی حیثیت کو جب تک جذب نہ کرا دیا جائے کلیتاً یورپ میں، اس وقت تک یہ خطرہ لاحق رہے گا. یہ عام سوچ ہے جو یورپ میں ابھر رہی ہے، اور چونکہ وہ مجھ سے مل چکے تھے، وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ سوچ سچی ہے. وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو مطمئن کراؤں کہ کیوں یہ سوچ غلط ہے اور اس کے اصل محرکات کیا ہیں. تو ساری گفتگو تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مختصر اس پہلو سے، چونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے. ان سے میں نے کہا کہ جب سے روس کے کلیپس کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت سے پہلے دن سے ہی میں آپ کے جو مفکرین ہیں، جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاسی اور دوروں کے درمیان، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، یورپ میں بھی ہوتی ہیں، ان کو میں کہتا رہا ہوں کہ خوشی کے شادیانے نہ بجاؤ، یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے. خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے 2 سپر پاورز تھیں اور غریب ملکوں کو ان کی لڑائی کے سائے میں امن لینے کے سانس مہیا ہو جاتے تھے، اور ان کے آپس کی رقابت کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ریسسٹ خیالات کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ پتہ تھا اگر یہ اٹھے تو سارے وہ لوگ جن کے خلاف یہ کاروائیاں ہوں گی وہ اشتراکی کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس لیے آپ نے بڑے ہی زور کے ساتھ صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنی جو ایسی طاقتیں ہیں جو موجود نہیں لیکن اگر اٹھتی تو خطرات تھے، ان کو دبائے رکھا، منفی رجحانات کو ابھرنے نہیں دیا. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ دلوں میں وہ صدیوں کے بغض دبائے بیٹھے تھے جو اسلام کے خلاف تھے. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ ان بغضوں کی وجہ جو دراصل سیاسی آپس کی چپکلش تھی اور اختلافات تھے، اس کی وجہ آپ نے اسلام کو سمجھا، اور عیسائیت کا کیا کردار تھا اس پر غور بھی نہیں کیا، اور تمام تر ذمہ داری صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دی، گویا کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مغرب کے خلاف جدوجہد کی. ترکی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دخل نہ دیتے مشرقی یورپ میں، تو بہت سے فسادات اور بلکان وارز وغیرہ نہ ہوتی. تو یہ آپ کو ڈرونی خوابیں ہیں جو دبائے بیٹھے تھے، اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ، اب یہ نائٹ میئر شروع ہو گئی ہیں. آپ خود وہ فضا پیدا کر رہے ہیں جو مائنورٹیز کے درمیان اور آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ اسلام جاگ نہ اٹھے اور سیاسی خطرہ نہ بنے، یا یورپ پر اس کا نظریاتی حملہ نہ ہو اور آپ کی اپنی زمین آپ کے ہاتھ سے جاتی نہ رہے. آپ نے دفاعی ہتھیار یہ اختیار کیا ہے کہ جس طرح 200 سال 300 سال پہلے عیسائیت بڑے تعصب کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور ایندھن استعمال کرتی تھی، وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. سلمان رشدی آپ ہی کی پیداوار ہے. آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بدظنی رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخت جابرانہ کارروائی کریں تو یورپ کہے ہاں ٹھیک کرتے ہو، یہاں ہی بڑے خبیث لوگ. اور ظلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بعض مسلمان بادشاہ اور بعض مسلمان ممالک مضبوط کر رہے ہیں اپنے جاہلانہ رویے سے. وہ اسلام کو، جس کو یہ فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اس کو تلوار کے علم بردار مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جبر کے زور سے دنیا کے آئین بدلا لو، دنیا کے خیالات بدلا دو،
مخالفوں کا کچھ نہ باقی چھوڑو، اور یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جس ملک میں چاہو زبردستی کر جاؤ. صدیقی صاحب یہاں پارلیمنٹ بنا لیں اپنی، ملک کسی اور کا، وہاں تمہاری مائنورٹی کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں، اور مسلم پارلیمنٹ بن رہی ہے یہاں. تو یہ حماقتیں ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے ان ظالمانہ خیالات کو تقویت دی، اور یورپ کو چاہیے یہی تھا، امریکہ کو بھی یہی چاہیے تھا. انہوں نے 100 بسم اللہ کہہ کے ان کی باتوں کو اچھالا اور پھیلایا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویے کو غلط ثابت کرتے تھے، ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے دیتے. ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے، یا خمینی صاحب آتے ہیں، یا لیبیا کے صدر قذافی، یا وہ اس کے عراق کے صدر، وہی ان کو پسند ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے اعلیٰ جو ادنا مقاصد جو کہہ دیں ان کی مددگار ہیں. تو جس بات سے آپ خوفزدہ ہو کے میرے پاس پہنچے ہیں، اس کا علاج تو آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ جاہلانہ باتیں ہیں، وقت بدل جایا کرتے ہیں. ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر جو بدترین چیز ہے وہ ظاہر ہوگی، آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے. جس ریسزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جہد کی، خود اس کی پرورش کریں گے، اس کو نشو و نما دیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت اور اسلام کی ٹکر تو تھی، لیکن عیسائیت کی مثبت اقدار بھی تو تھی جو ابھی زندہ تھیں. اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ، مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے. ان فوائد سے تو اب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ میں کی اکثریت مرتد عیسائیت رہ ہی نہیں، دہریہ ہو چکی ہے. تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے آپ کی قدروں میں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کی تربیت نہیں ہوگی. لیکن نفرتوں کے بیج جو بوئے جائیں گے، یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبتیں کھڑی کریں گے. میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکیٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے. پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر، اور رد عمل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے. اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پہ آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے. آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں. تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ اکیلی ابھری تو جنگ عظیم دوبارہ کھڑی کر دے گی، آپ نے یہ میز اختیار کیے تھے. جو اقتصادی منڈی کے جو اصل مقاصد ہیں، اقتصادی کم ہیں، سیاسی زیادہ ہیں. یورپ کو دو طرح سے یہ ابھارنا چاہتے ہیں. ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینچ کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں. دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیا ٹوٹے گا تو دوسرا پول ٹوٹ جائے گا، تو خلا نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اکیلا یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی بجائے اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کی وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا. یہ سوچ تھی جس نے کامن یورپین مارکیٹ کو جنم دیا. اب یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کے اقتصادیات کو جو اچانک نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں. پھر جو نفرتیں آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیث رد عمل وہاں دکھائیں گی. آپ کی تہذیب کے دامن چاک ہو جائیں گے، اپنی مائنورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے. جہاں کوئی کھاتا پیتا
بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائے کرو، یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے والے. تو جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میز لیے، اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا، اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیے. اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے، یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا. ہوش کریں، اپنی پالیسی کو ریوائز کریں، یہ ریئلائزیشن پیدا کریں کہ ہم خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں، اور دوسرے میز اختیار کریں جو میں نے ان کو سامنے اقتصادی میز تجویز کیے. اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے. میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ان میں ایک جرمنی بھی ہے. مثلا جرمنی میں ان امپلائمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا، مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے، ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نتیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا معیار، اقتصادی معیار تو نیچا کرنے پر تیار نہیں ہو رہے، اور صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ جرمنی کے ملنے کی وجہ سے پہلے اقتصادی دھکا لگ چکا ہے جرمنی کو، جو بہت بڑا تھا. یہ جرمن قوم کی ہمت ہے جو برداشت کر گئی ہے. اس وجہ سے آپ کو ہاں ان امپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی، تو جو غیر ملکی آپ کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، ان کے خلاف ایک رد عمل شروع ہو گیا ہے. اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈسلوج کر کے آپ گزارا کر لیں گے کچھ، لیکن جرمن بڑی قوم ہے، اس میں چند ترکیوں کو، چند ایرانیوں کو، چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے. آپس میں جو جیلسی ہے اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے. اور جب اقتصادیات پر کرائسس آتا ہے تو جب لے آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ، تو جو کمپنیاں پہلے 1000 کارندوں کی نگہداشت کر رہی تھیں، ان کے رزق کا سامان پیدا ہوتا تھا، وہ کہتی ہیں 500 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف، ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی. جو 500 رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، اور جو ان کے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمام امور ہیں فیصلے کے، ان کو اسی طرح لیوش تنخواہیں دیتے ہیں جو کئی لاکھ ماہانہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں. یہاں انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی بہانے سے. اور ایک مافیا سا بنا ہوا ہے آپ کی بزنس میں، وہ قرضے لیتے ہیں بینکوں سے، لوگوں سے حصے ڈلواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر. ان کو تو کوئی نقصان نہیں، جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل معیار کو جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے اس کو مینٹین کریں گے. آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی معیار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پئیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن غریب ہو رہے ہوں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے. تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے، اور چند ہوں گے جو روزینہ سے ہی محروم ہیں، روزمرہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہیا نہیں ہو رہی. تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیج پنپنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں. ہیوز اور ہیو ناٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندوؤں یا سکھوں یا مسلمانوں یا بنگلہ دیشیوں یا پاکستانیوں یا مراکیوں کے خلاف ایک موومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نکلیں تو ہمیں امن آئے. میں نے کہا یہ تو نکلیں گے نہیں اب آپ سے، ان کو تو قانون قدرت نے جو گاڑ دیا یہ یہیں رہیں گے، آپ کبھی نکال نہیں سکتے. لیکن آپ مارے جائیں گے، اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کی جو غربت کے نتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ امن کا طریق نہیں ہے. امن کے طریق یہ ہیں کہ ساری صورتحال کا تجزیہ کریں اور مل بیٹھیں، مائنورٹیز کو بھی شامل کریں، ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں. اور ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ لے آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں. 8 گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں
50% کو فارغ کرنے کی بجائے آپ 100% کو رکھیں اور ان سے کہیں ہم 4 گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ 4 گھنٹے کی دیں گے. غربت میں بھی سارے شریک ہوں جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں، نارسیزم جاگ رہا ہے، یہ اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بے چینی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مصیبت میں سے گزر رہی ہے، سب حصے دار ہیں. اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیے بلکہ قائم کر کے دکھائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک اشتراکی نبی نہیں تھے، جس طرح بعض اہل قرآن آپ کو اشتراکی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فری انٹرپرائز تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب قومی کرائسس آتا تھا تو آپ کے نزدیک پھر کسی انڈیویجول کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تو کھائے اور بھائی بھوکا رہے. اس آخری راک باٹم مقام پر آ کر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ہوا. کچھ لوگوں کے پاس جو اپنا زیادہ راشن لے کر چلے تھے، کافی بچا ہوا بھی تھا، کچھ تھے جو بالکل بھوکے ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوش خود لے کر چلے، اور کبھی آپ نے زبردستی تقسیم نہیں کرائی. اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روزمرہ کی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں، تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر دو. اکٹھا کروایا اور برابر تقسیم کر دیا. اقتصادی بحران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ شروع میں تو تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر مطمئن ہو گئے. اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملاً بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے. میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ غلط ہوگا جو میں کہوں کہ میرے مشورے سے. اتفاقاً میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانشوروں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا اور تجربہ شروع ہو گیا. اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی اب یہ رجحان شروع ہو گیا ہے. تو اب دور ہے اپنے اقتصادی معیار کو اونچا کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہن سہن کے معیار کو نیچا کریں. یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں. اگر اقتصادی معیار اونچا ہو تو رہن سہن کا معیار اونچا ہونا جائز ہے. اگر اقتصادی معیار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچا کرنا ہو تو پہلے رہن سہن کے معیار کو نیچے کرنا ہوگا، پھر اثر نو محنت مل کر کرنی ہوگی. یہ وہ فارمولہ ہے جو میں نے پیش کیا. تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرا ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے یہ اشارے ہی آپ کے لیے بہت کافی ہوں گے. اجازت ہے اب بل اس کو ختم کیا جائے. اچھا جی، السلام علیکم. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.